برادران اسلام، اس پروگرام کی جو آخری کڑی ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات دینا ہے، تو میں فضیلت الشیخ استاد محترم انور السلفی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں سوالات کے جوابات دیں۔ قبل اس کے کہ آپ سوالات کے جوابات دیں، دو اعلانات ہیں کہ آئندہ ہمارا جو مرکز کا پروگرام ہے انشاءاللہ اسی حال میں 27 اکتوبر کو ہوگا۔ 27 اکتوبر کو بروز جمعرات بعد نماز عشاء منعقد ہوگا۔ پروگرام میں خواتین کے لیے پردے اکتوبر نہیں 27 اکتوبر کو ہوگا، بروز جمعرات بعد نماز عشاء۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا، حاضرین کے لیے عشائیہ کا بھی انتظام رہے گا۔ آپ تمام لوگ خود بھی آئیں، اپنے اہل و عیال کو لائیں، دوست احباب کو لائیں، سب کو لے کر کے آئیں، اور اپنے ساتھ جو کچھ بوٹل وغیرہ لے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں، کسی بھی چیز کو یہاں نہ چھوڑیں۔ گندگی بالکل بعد میں ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہی دو اعلانات تھے۔ میں محترم مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوالات کے جوابات دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، یہ آپ کے سوالات ہیں، انشاءاللہ میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، نماز کے دوران وسوسہ آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ نماز کے اندر دل میں وسوسہ آنا بھی یہ ایک مومن ہونے کی علامت ہے، یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاجد فی صلاتی لان اکون ہممۃ احب الی من ان اتلفظ بہ، یعنی میرے دل کے اندر حالت نماز میں ایسے برے خیالات آتے ہیں، میں جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا کرتا ہوں لیکن ان کو زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک من الایمان، یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے اور شیطان نے تمہارے اس ایمان کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک یہودی تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، آ کر کہا کہ حضرت آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں۔ کہا کیا آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ خیالات آتے ہیں دنیا کے؟ کہا ہاں آتے ہیں۔ تو کہا ماشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے نماز کے دوران ہمارے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہنس کر فرمایا، ماذا یفعل الشیطان فی البیت الخریب، یعنی اجڑے دیار میں شیطان جا کر کرے گا کیا؟ تیرا تو ایمان پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، اب شیطان وہاں پر کیوں جائے گا؟ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اس لیے شیطان آ کر ہم کو بہکانے اور بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس بھائی کو اگر حالت نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پڑھ کر اس طرح 3 مرتبہ دھتکارے اور اپنی نماز کو جاری رکھے۔ یہ ایک بہن لکھتی ہیں کہ مجھے کویت میں ایک انڈین اسکول میں بحیثیت مدرسہ کی تقرری ہوئی ہے، اس شرط پر کہ برقع پہننا منع ہے، ایسی صورت میں ان کی شرط کو مان کر میرے لیے نوکری کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو میری بہن اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال اور اچھا روزگار عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو کہیں اچھی نوکری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بھی وہ اپنا جاب کر سکے۔ میری بہن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ
یہ نوکری آپ کے لیے شریعتاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کسی کی بات کو مانیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک بھائی نے یہ لکھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں کسی کا قتل کیا ہے؟ ہاں، قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ابی ابن خلف کو آپ علیہ السلام نے نیزہ آپ نے لیا اور لے کر اس کی طرف پھینکا، اور یہ شخص جنگ احد کے اندر بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ یا محمد اقتلک، کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہیں بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر اس کی طرف پھینکا، اور وہ جو ہی نیزہ اسے لگا تو گھوڑے سے وہ گرا، اور گر کر اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ایسا پکار کر چیخ کر روتا تھا۔ جو ابو سفیان جو تھے اس زمانے میں، کافر ہی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، تو ابو سفیان کہتے بھائی تو ایسا چیخ رہا ہے، کہا کہ یہ پورے ذی المجاز کے لوگوں کو بھی اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ لگتا تو وہ بھی اسی طرح پکار کر روتے جس طرح کہ میں رو رہا ہوں۔ اور یہ شخص مکہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ درمیان میں مر گیا۔ یہ وہ واحد بدنصیب شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ متین احمد کا کیا مطلب ہے؟ متین احمد نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ متین یہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ متین کے معنی ہے ذو الاقتدار شدید، یعنی جس کا اقتدار بڑا ہی مضبوط ہو، اور جس کی قوت کبھی ختم نہ ہوتی ہو، اور جس کو اپنے افعال میں اور اپنے اعمال میں کبھی کوئی مشقت کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، تو اسے کہتے ہیں المتین، اور یہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ عبد المتین نام رکھیں، متین احمد نہ رکھیں، یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ بھائی نے لکھا ہے کہ وطر کو تہجد کے لیے چھوڑ دیا جائے مگر تہجد میں نہیں اٹھ سکا تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ مثلا صبح ہو گئی تو آپ صبح کی نماز آپ پڑھیں، تو علماء کے اس میں کئی فتوے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ وطر تو رات کی نماز ہے، اگر آدمی سویا اور صبح ہی اٹھا صبح کی اذان کے بعد تو اس کے لیے اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ اس کا کفارہ ہوگا، لیکن چاہے پڑھیں یا چاہے نہ پڑھیں، اگر پڑھنا ہی چاہیں تو 4 پڑھ لیں۔ تو داڑھی اگر ناف کے نیچے تک لمبی ہو تو کیا کاٹ سکتے ہیں؟ تو بھائی جہاں تک یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی داڑھی کتنی بھی لمبی ہو جائے تو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ کسی نے کہا، خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کا ایک فتویٰ میرے نظر سے گزرا، وہ تو بڑی لمبی داڑھی یعنی اتنی کہ کسی کے پیر تک آ جائے تو اس کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اب وہ بھائی کی اپنی مرضی ہے۔ یعنی اگر کوئی سینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینے تک تھی اور یا ناف تک بھی اگر ہو جائے، لیکن ناف سے بھی کچھ لمبی ہو جائے تو اس طرح سے میں جہاں تک تاریخ میں پڑھا ہوں کسی تاریخ میں کسی بھی صحابی تابعی تابعی یا کسی بھی ائمہ دین کے داڑھیاں گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک نہیں تھی۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب تھے تو ان کی داڑھی ان کے ٹخنے تک تھی، تو بہرحال اگر وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنی لمبی داڑھی کہ جس میں یعنی ناف کے بھی نیچے ہو تو اگر اس میں آدمی کاٹے تو کوئی میں حرج نہیں سمجھتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے روم میں 2 آدمی ہیں، میرے بازو کے روم میں بھی 2 دوست ہیں، اور میں ان کو بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں پھر بھی وہ نہیں پڑھتے، تو کیا میں ان کو سلام کرنا بند کر دوں؟ اس میں کیا حکمت اپنائی جائے؟
जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है तो आप उसे ज़रूर सलाम करें, उसे नरमी से मोहब्बत से समझाते रहें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत अता फरमाएंगे। और एक भाई लिखते हैं, शादीशुदा अफराद 5, 6, 7 महीने से ज़्यादा मुद्दत अपनी अहलिया से दूर नहीं रह सकते। ये बात मैंने किसी आलिम से सुनी थी। फिर कुवैत में मौजूद अक्सर अफराद 1 साल तक घर नहीं जाते, क्या उन्हें उसका इल्म नहीं है या मेरा सुनना गलत है, या मुझे इस ताल्लुक़ से कुछ बताएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक अपना फ़ैसला था। तो उन्होंने मदीने में एक औरत को देखा रात में उठकर कि वो कुछ जिनसी अशार पढ़ रही थी। तो आपने उसका पता लगाया, पूछा कि भाई ये औरत कौन है। कहा कि इसका जो शौहर है जिहाद में गया हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त एक आर्डिनेंस जारी फरमाया कि जितने भी जो लोग हों, बाद में आपने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि एक औरत अगर अपने शौहर से कितने दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सकती है। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने। तो उसके बाद फिर उन्होंने 4 महीने या 6 महीने उन्होंने कहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमान जारी कर दिया कि कोई आदमी जो कि जिहाद में है तो 4 महीने से ज़्यादा है तो उसे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ये है कि अगर बहुत सारे ऐसे उलमा भी हैं, बहुत सारे ऐसे दुआत भी हैं, ऐसे अइमा भी हैं जो कि कई सालों तक इल्म के लिए निकले या तिजारत के लिए निकले। तो अगर कोई जो लोग यहाँ पर हैं अगर मजबूर हैं कि 2 साल से पहले नहीं जा सकते या 1 साल से पहले नहीं जा सकते, तो उनका जाना भी क्या है, उनका अगर वो ना जाते हों तो इंशाअल्लाह उन पर कोई गुनाह नहीं है। अगर हाँ उनकी बीवी भी अगर सब्र कर लेती है और शौहर से कहती है कि बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो उनकी शादियों का मसला है, तो इसके लिए मैं भी आप सब्र कर लूँगी और आप भी सब्र कर ले, तो ये गोया कि औरत का हक़ है। अगर औरत ख़ुद अपने हक़ से दस्तबरदार होती है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई औरत ये कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो फिर उस बंदे का अपनी बीवी को छोड़कर किसी भी मुल्क में रहना ये जायज़ नहीं है। तो ये भाई लिखते हैं कि जमात नमाज के लिए यानी नमाज जमात बाजमात शुरू होने के बाद स्पीकर ख़राब हो जाने की वजह से औरतों के पास आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में औरतें क्या करें? तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो, यानी मसलन लाइट चली गई या स्पीकर बंद हो गया तो औरतों की तरफ आवाज़ नहीं जा रही है, तो जो औरत है उनमें औरतों की जमात में से जो पहली सफ़ में है दरमियान में, वो एक औरत उनकी इमाम बन जाए और बाकी नमाज वो पढ़ा दे। तो ये इस तरह से क्या है वो अपनी नमाज अदा करें। और एक लिखते हैं कि मेरे दोस्त मुंबई गोवंडी में रहते हैं, उनके घर के पास कोई आले हदीसों की मस्जिद नहीं है और हनफी वालों की है, और मस्जिद में मज़ार भी है। इस सूरत में नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए? पहले देखें कि पहले मस्जिद बनी कि मज़ार बना। अगर मज़ार बना है पहले, उसके बाद मस्जिद बन रही है, तो आप उस मस्जिद में नमाज ना पढ़ें, क्योंकि उसका वो मस्जिद के हुक्म में नहीं आती। हाँ, अलबत्ता मस्जिद पहले बन गई है और बाद में किसी ने वहाँ पर ले जाकर किसी को अगर वहाँ पर दफनाया, तो ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इस तरह की हालत हम पर भी गुजरी है और हमने भी नमाज़ पढ़ी है, तो इंशाअल्लाह आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या या मोहम्मद लिखना पढ़ना दुरुस्त है? मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने ही कहीं भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कुरान मजीद में या मोहम्मद नहीं कहा, या मोहम्मद नहीं कहा। तो ख़वातीन से गुजारिश है कि ज़रा अपने बच्चों को संभालें और उनको शोर करने ना दें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों,
اب یا محمد کہنا، اگر کوئی جیسا یا اللہ کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی اس طرح سے یا محمد کہتا ہے تو یہ شرک ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے اگر وہ یا محمد کہتا ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے، ایک بندہ آتا ہے آ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا محمد، تو اب ہم علماء بھی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک بندے کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن صرف ہم یا محمد کہیں اور یا محمد کے نعرے لگائیں جیسا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں لگتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر استعانت کے لیے طلب کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے اگر کوئی یا محمد کہتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور ایک سوال انہوں نے یہ کہا کہ نعت پڑھی جاتی ہے یا حمد پڑھی جاتی ہے کئی پروگرام کے آغاز میں، کیا یہ درست ہے؟ اگر حمد پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر نعت بھی جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعریف ہو جیسا کہ احادیث میں ہے یا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی شان میں غلو کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک خدا ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میرے چچا کے فرزند کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بہت بہت مبارک، اللہ رب العالمین اس بچی کو آپ کے گھر کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت بنائے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مبارک نام بتائیے، تو کئی نام ہیں، اب مدیحہ ہے، عدیلہ ہے، نبیلہ ہے، تسنیم ہے اور بہت سارے نام ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور میرے خالہ کی پوتی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی لکھتے ہیں کیا بڑی بہن چھوٹی بہن کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ہوتا یہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بچی پیدا ہو گئی، اس کے بعد 20-25 سال تک عورت کو بچے ہی نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد پھر بچے ہوئے، تو ایسے میں جو پہلی لڑکی ہوتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے اور جو بعد میں جو بچی ہوتی ہے تو بالکل ان میں جو فرق ہوتا ہے ماں اور بیٹی کا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بہن اپنی چھوٹی بہن کو دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ بہن کے ساتھ ہی ساتھ وہ رضائی ماں بھی بنے گی، رضائی ماں بھی بنے گی۔ اور رضاعت کے جتنے بھی جو رشتے ہیں، جس طرح سے نسب کے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کے بھی اتنے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ شوہر بیوی ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ جھگڑے کی حالت میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی قبول بھی کر لیتی ہے، لیکن بعد میں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہے، لیکن شوہر اور اس کے گھر والے اس کو رکھنا نہیں چاہتے۔ لڑکی کے گھر والے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن لڑکے والے ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیا وہ لڑکی پھر اس لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ محترم دوستو، کوئی بھی طلاق محبت سے نہیں دیتا، کوئی محبت سے دیتا ہے کیا؟ ہر کوئی غصے میں یا ناراضگی میں ہی طلاق دیتا ہے، تو لیکن غصہ اتنا بھی نہیں آ جانا چاہیے کہ آدمی خود اپنی دنیا برباد کر لے۔ ہاں، اگر اس نے حالت غصہ میں 3 طلاق دے دی ہے تو ہمارے نزدیک وہ ایک ہی طلاق رجعی ہے، یعنی ایک ہی طلاق رجعی ہے۔ وہ آدمی 1 مہینے کے اندر یا اور 2 مہینے کے اندر بھی یا پورے 3 مہینے جب تک نہیں ہو جاتے، اگر وہ آدمی اس کے پاس ٹائم ہے کہ 90 دن کے اندر وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، پھر سے وہ لڑکی کو یا اس عورت کو اپنا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر 90 دن گزر گئے، 3 حیض گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی کو اس نے رجوع نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد اگر اسی عورت سے
عورت کو پھر وہ اپنانا چاہتا ہے، یعنی 3 4 5 6 1 سال کے گزرنے کے بعد، لیکن اس نے ایک ہی وقت 3 طلاقیں دے دی تھی، لیکن اس نے باقاعدہ الگ الگ مجلسوں میں یا ہر مہینے میں ایک طلاق اس نے اگر نہ دی ہو تو وہ عورت کو 3 مہینے گزرنے کے بعد یا 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ پھر سے اپنا سکتا ہے، لیکن نکاح دوسرا نکاح اور دوسرا مہر اس کو دینا پڑے گا، نیا نکاح ہوگا اسی عورت کے ساتھ اور نیا مہر طے ہوگا۔ اگر وہ رکھنا نہ چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے، اور عورت بھی 3 مہینے گزرنے کے بعد کہیں بھی اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ کیا مصحف کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو سے چھونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لا یمسو الا المطہرون، مطہرون سے یہاں مراد فرشتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا مطہرون، یہاں اس سے انسان مراد نہیں ہے بلکہ فرشتے مراد ہیں۔ عمیرہ فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ ایک نام رکھیں، یا تو عمیرہ رکھیں یا فاطمہ رکھیں۔ تو اور زبیر نام کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نام اچھا ہے، آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو سے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آدمی مصحف دیکھ کر بھی پڑھنا چاہے تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آدمی وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ کیا کافر کو سلام کر سکتے ہیں؟ تو کسی کافر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا حرام ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ کسی کافر پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ یا گڈ مارننگ یا اور کوئی آداب، یہ اس طرح سے اگر وہ کام چلا سکتا ہے تو کام چلائے، لیکن سلام کرنا کسی کافر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں آفات سماوی، بارش کا طوفان یا زلزلہ وغیرہ آیا تو مدد کرنا ثواب ہے، سنت ہے، مگر آخری مہینے میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور ساری دنیا بولی کہ امداد کرو۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں دبئی میں پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہوا، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے میچ دیکھنے کے لیے گئے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی اگر کوئی بھی زلزلہ آتا ہے یا طوفان آتا ہے یا بارش آتی ہے، جیسا کہ ابھی پاکستان میں ہوا ہے، تو یعنی جو 10 سالوں میں جتنی بارش ہو سکتی تھی تو وہ ایک ہی مرتبہ میں اتنی بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر کافی نقصان ہوا۔ تو ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ اس میں ضرور تعاون کرے، اور یہ بھائی کو جس نے یہ کیا ہے کہ بجائے ان کے تعاون کرنے کے تو وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ کیا حمام میں بنا کپڑے کے وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، وضو یا غسل وہ تو کپڑوں کے بغیر تو نہیں ہوگا، یعنی اسے نکالنا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا آدمی ننگے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے یا پیخانہ کر سکتا ہے، یہ تو اس کے لیے تو کھولنا ہی پڑے گا آپ کو۔ آپ جب تک ننگے نہیں ہوں گے تب تک یہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آدمی حمام میں بند ہے تو وہ بند حمام میں اگر وہ ننگے ہو کر نہا بھی سکتا ہے، اگر اسی میں غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، کچھ اعلانات یہ ہیں، یہ ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد العجمی کے امام شیخ نور محمد جامعی کی والدہ کا اسی مہینے کی 11 تاریخ کو انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، میں بھی ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور بڑی مہمان نواز تھی، تو اور صوم و صلات کی پابند تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا کہ میری والدہ کا 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں
जगह अता फ़रमाए। एक भाई ने लिखा है कि हज़रत शेख साहब बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी वालिदा बीमार चल रही है, दुआ करें अल्लाह ताला इनको शिफा अता फ़रमाए। और इब्राहिम भाई के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, दुआ की दरख्वास्त है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस आला इल्लिय्यीन में जगह अता फ़रमाए। और मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे अच्छी सेहत अता फ़रमाए। और एक अहम ऐलान ये है कि जितने भाई यहाँ पर जमा हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों का यहाँ पर आना और बैठना और उलमाए किराम के बयानात सुनना अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, तकलीफ़ों को दूर फरमाए, रिज़्क़ हलाल वाफिर मक़दार में अता फ़रमाए, और आप लोगों की कमाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फ़रमाए। और उम्मत के जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला तमाम पर शिफा का हुक्म नाजिल फ़रमाए। अल्लाह ताला नाफरमान औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फ़रमाए। जिनके भी औलाद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आंखों की ठंडक का बाइस बनाए। और हमारी जो बहनें यहाँ पर आई हुई हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाए, उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया व आखिरत की सारी भलाइयों से अल्लाह ताला आप तमाम का और तमाम बहनों का और तमाम भाइयों को और तमाम बहनों को और सारे मुसलमानों के झोलियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से भर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसीबत, परेशानी और आफत, तकलीफ़, मुसीबत, बीमारी से हर मुसलमान को महफूज़ व मामून रखे, जब तक दुनिया में रखे। ईमान अमल साले की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस वक्त मौत दे तो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तमाम की मौत अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़ा।